اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا بیان چل رہا ہے، تو آج جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ روزے سے متعلق ہے۔ تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ پر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا دین اسلام کی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ثواب کی نیت سے۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ان چیزوں کے کرنے میں ڈر ہو کہ کہیں روزہ ٹوٹنے تک نوبت نہ پہنچ جائے تو ان کو کرنا روزدار کے لیے مکروہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر روزدار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے جمع کر لے تو اس کا روزہ نہیں گیا، اگرچہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کوئی کمزور ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے کھانے دے۔ مسئلہ نمبر 3، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں آپ ہی آپ چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا چھالی کا ٹکڑا وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو حلال سے دانتوں سے نکال کر کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا آپ ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 6، تو روزے میں تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو۔ یہ اکثر لوگ جو ہے ان کو شیطان ورغلاتا ہے، ان کو وہم ہوتا ہے، پھر اس تھوک کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، پورے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تھوک بہت آتا ہے روزہ رکھنے سے، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ لوگ سن لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ روزے میں تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جاتا، روزہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ناک کو اس زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلغم کو بھی نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک مرچ درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا صحیح ہے اور مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، روزدار نے دوا چکھی اور اس کا مزہ اپنے حلق میں پایا لیکن دوا حلق میں نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے۔ مسئلہ نمبر 11، انجائنا، دل کی طرف دوران خون کم ہو جانے کے مریض اگر روزے کی حالت میں انسائڈ گولی زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ لعاب حلق کے نیچے اترنے نہ پائے تو منہ کے اندرونی تہہ سے اس کے جذب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر لعاب حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا احتیاط بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 12، منہ میں دوا لگانا شدید ضرورت کے وقت جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر دوا پیٹ کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، کوئلہ چبا کر دانت صاف کرنا اور منجن یا پیسٹ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی یا اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے تو اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے، تب بھی مکروہ نہیں۔ مسواک کا کوئی ریشہ اتفاق سے سانس کے ساتھ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنا تو ویسے ہی سنت ہے اور عملیہ اچھا ہے، تو مسئلہ بھی ماشاءاللہ ایسا ہے، دیکھیں ذرا کہ اگر اس کا ریشہ بھی اندر چلا جائے تو روزہ نہیں جائے گا، روزہ درست ہو جائے گا۔ چاہے اس کا کڑوا پن چلا جائے یا اس کے کوئی ذرات اندر چلے جائیں تو روزہ ہرگز ٹوٹے گا نہیں، بلکہ روزہ اس کا روزدار کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، کسی بھی قسم کا ٹیکہ خواہ وہ عضلاتی ہو یا وریدی ہو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اگر کسی کی طبی ضرورت سے گلوکوز کی بوتل بھی چڑھ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محض روزے کی مشقت کم کرنے کے لیے ڈرپ یعنی گلوکوز کی بوتل لگوانا مکروہ ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر آنسو یا پسینے کا ایک آدھا قطرہ منہ میں خود بخود چلا گیا اور نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر اتنی زیادہ مقدار میں آنسو یا پسینہ منہ میں چلا گیا، پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو پھر اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 17، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آنا چاہیے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں سرمے کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 18، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ مسئلہ نمبر 19، نہاتے ہوئے اگر پانی کان میں خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ مسئلہ نمبر 20، سر کے زخم میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہاں سے دوا کسی جوف میں داخل نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 21، پیٹ کا زخم اگر معدے یا آنت میں نہ کھل رہا ہو تو اس میں دوا لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 22، اگر تل یا اس کے برابر کی کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو اس کو منہ میں خوب چباتا رہا یہاں تک کہ اس کا کچھ پتہ نہ رہا، یعنی حلق منہ کے اندر وہ غائب ہو جائے تو حلق میں محسوس بھی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا آج ان سب کا بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے، تو اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل نئے مسئلے لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔